السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا، آمین اللہم آمین۔ سورہ کہف ہم شروع کریں گے دوبارہ سے، اور سورہ کہف میں ہم لوگ آیت نمبر 66 سے سٹارٹ کریں گے۔ جتنا بھی ہم سے پڑھا گیا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ 66 آیت نمبر 66، اس دن 65 تک ہوئی تھی۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا میں اس کا واقعہ پہلے بیان کر دوں، حضرت جو ہم پہلے تھوڑی سی کر چکے ہیں کہ کیا ہوا تھا، پچھلے جو ہمارا سبق تھا اس کو ریوائز کر دیں۔ کہ ہوا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہے تھے، اور انہوں نے جب کسی شخص نے کوشچن کیا کہ اے موسیٰ، کیا آپ سے بھی یعنی سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، اس طرح کر کے کوئی کوشچن کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ہے، یعنی میں عالم ہوں، اس طرح کر کے کوئی کوشچن ہوا تھا۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ واللہ العلم، اللہ کے پاس ہے، یا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ موسیٰ آپ جائیے، وہاں پر ایک آپ سے بھی زیادہ علم والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ہنٹس دے دیے تھے، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آپ بھنی ہوئی مچھلی لیں اور اسے اپنے ساتھ رکھیں سفر میں۔ جیسے ہی وہ سمندر، جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں، دو دریاؤں کا سنگم ہوگا، ملاپ ہوگا، وہ ملاپ دو دریاؤں کا بحر احمر اور بحر ابیض، یعنی جو ریڈ سی ہے، اس میں وہاں پر وہ مچھلی جو ہے اپنی ایک سرنگ بناتی ہوئی، راستہ بناتی ہوئی داخل ہو جائے گی، اور وہاں پر خضر ہوں گے۔ اچھا، ہوا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، مختصر یہ، اور چلتے چلتے جب جہاں پہ دو دریاؤں کا سنگم ملاپ ہوا تو وہاں پر ٹھہر گئے، اور انہوں نے اب تھک گئے، تھوڑا سا تھکن کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اپنے جو غلام تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غلام جو تھے یہ کون تھے بھلا، یاد ہے آپ کو؟ میں نے ان کا نام بتایا تھا، یوشع بن نون بن افراہیم۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ افراہیم کون تھے؟ یوسف علیہ السلام کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے؟ یوشع بن نون بن افراہیم بن یوسف، اس طرح سے ہے ان کا شجرہ نسب۔ تو یہ ان کے شاگرد تھے، ان کے اسٹوڈنٹ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے رہتے تھے۔ تو جب وہ اس جگہ پہ پہنچے اصل میں تو جگہ وہ تھی، لیکن جب وہاں پہنچے تو دونوں سو گئے، کھانا وغیرہ کھایا، اور انہوں نے وہ سو گئے وہاں پر تھک گئے اور وہ سو گئے۔ تو وہ مچھلی جو ہے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا، مچھلی جو ہے وہ نکل گئی، اور جو ہے وہ نکل کے، وہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے داخل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو سمندر کا پانی تھا، جو وہ بحر تھا، اس کو روک دیا، اور وہ محراب کی صورت اختیار کر گیا، اور مچھلی سمندر میں سے سرنگ بناتی ہوئی، راستہ بناتی ہوئی نکل گئی۔ مطلب یہ بھی اللہ کا ایک معجزہ تھا کہ پکی ہوئی مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کے سمندر کے اندر، یہ اللہ کی ایک نشانیوں میں سے نشانی تھی جو اللہ نے دکھانی تھی کہ اس جگہ پہ خضر علیہ السلام تھے۔ یہ سستانے کے بعد تھوڑا انہوں نے آرام کیا اور آگے چل پڑے۔ اب اس وقت جب مچھلی نکلی ہے، یوشع اس وقت جاگ رہے تھے، اور یوشع جاگ رہے تھے، یوشع وہ کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے اسی ٹائم پہ اپنے جو استاد محترم تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو جگایا نہیں۔ ہم تو فوری اسی ٹائم کر دیتے ہیں اپنے بچے جو ہے ہمارے اسی ٹائم اسے ہمیں جگا دیتے ہیں، یا
انہوں نے بے ادبی نہیں کی اور انہیں آرام کرنے دیا، اور انہوں نے جو ہے نا وہ جب موسیٰ علیہ السلام جاگے تو یوشع اس وقت تک بھول چکے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام پھر آگے سارا شام تک چلتے رہے۔ تو جب انہیں پھر دوبارہ بھوک پھر ہوا کہ اب بھوک لگی ہے، انہوں نے کہا اپنے ان سے شاگرد سے کہ لاؤ ہمارا ناشتہ لاؤ، ناشتے کا لفظ ہوا ہے۔ تو پھر اس وقت جب دیکھا تو مچھلی تو تھی نہیں، اس وقت انہوں نے کہا اوہو میں مطلب بھول گیا ہوں، میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں کہ وہ جہاں پر ہم نے سستایا تھا یعنی آرام کیا تھا وہاں پر جو مچھلی جو ہے وہ سمندر میں راستہ بناتی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے وہی تو جگہ تھی، وہیں پہ تو ہم نے رکنا تھا۔ پھر واپس آتا نا فرتدا، پھر واپس اپنے اسی دونوں لوٹے از علی آثارہما قصصا، اپنے نشانات قدم پر اتباع کرتے، اپنے قدموں کے نشانات پر اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے انہی قدموں پہ چلتے گئے، اور پھر دوبارہ اسی جگہ پر پہنچے۔ وہاں پر جب گئے تو ایک شخص نے کپڑا منہ پہ لپیٹا ہوا تھا، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں؟ پیغمبر ہیں؟ کون ہیں؟ فرشتے ہیں؟ کون ہیں؟ اس کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ فوجد عبدا من عبادنا، اب اللہ نے کہا کہ ایک بندے کو پایا ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے، اللہ نے انہیں رحمت بھی دی تھی اور اپنے پاس سے خاص علم سکھایا تھا۔ یہ صحیح حدیث میں کہیں پہ بھی نہیں کہ وہ پیغمبر تھے، یا اگر پیغمبر ہوتے نا تو پھر ہم نے جو 24-25 پیغمبر کو کاؤنٹ کیے ہیں نا ان میں ان کا نام بھی ہوتا، ٹھیک ہے، تو ان میں بھی ان کا نام خضر علیہ السلام کا نہیں۔ یہ ایک اللہ کے بندے تھے اور اللہ نے انہیں نالج دیا تھا کہ اپنے پاس سے ملدنا علما، ملدنا علما میں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ لدنی علم جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے دیتے ہیں۔ رحمت بھی تھی اور ایسی چیزوں کا علم دیا تھا کہ یعنی وہ بات کو پہلے سے اللہ کے حکم سے جان جاتے تھے کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ وعلیکم السلام تو اللہ وبرکاتہ۔ چیئر دے دیں۔ اچھا نہیں، آپ نیچے نہ بیٹھیے، آپ نیچے نہ بیٹھیے، چیئر پہ بیٹھیے۔ اچھا ایک منٹ، اچھا تو جہاں پہ وہ واپس جب آئے فرتدا علی آثارہما قصصا، تو وہ دونوں پلٹے اپنے نشانات قدم پر اتباع کرتے ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کو پایا۔ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام تو اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، وہ کپڑا لپیٹا ہوا تھا انہوں نے، اور انہیں خضر کس لیے کہا جاتا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک جگہ پر سفید رنگ کی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جہاں جتنے جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے وہ سارا نا نیچے سے سبز ہو گیا، تو اس وجہ سے ان کو خضر۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ خضرون اور خضر جو ہے وہ سبز کے لیے یوز ہوتا ہے، گرین کے لیے، اس لیے۔ پھر ان کی جب ملاقات ہوئی تو اس کو آگے ہم پڑھتے ہیں۔ فوجد عبدا من عبادنا، پس ان دونوں نے پایا ایک بندے کو، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ دی تھی ہم نے اسے، رحمتاً رحمت، من عندنا اپنے پاس سے، وعلمناہ اور سکھایا تھا ہم نے ہو اسے، اسے ہو کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف، من لدنا اپنے پاس سے، علما ایک خاص علم اپنے پاس سے۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بھی روایت مشہور ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہیں اور وہ لوگوں کو بچا لیتے ہیں، جس طرح روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ وہ، ایسی کوئی ابھی اس کے بارے میں کوئی آگے احادیث خاموش ہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ اس میں بھی رہتے ہیں، تو یہ اس میں خاموشی ہے، اس میں کوئی واضح احادیث کوئی روایات نہیں آئی۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنے خاص علم میں سے، بلکہ جب وہ کشتی پہ سوار تھے، ایک تھوڑا سا میں اور بھی اس میں ایڈ کر دوں کہ جب وہ جا رہے تھے نا کشتی پہ، تو موسیٰ اور خضر علیہ السلام دونوں بیٹھے تھے، تو ایک چڑیا آئی ہے اور وہ اس نے اپنی چونچ میں سمندر میں سے پانی لیا، چونچ میں کتنا پانی آ جاتا ہے، تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ موسیٰ جتنا اس چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی لیا نا، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے یہ ایک اس سمندر کی طرح ہے، اور جس طرح اس سمندر کو کوئی فرق نہیں نہ پڑا، ایسے ہی اللہ کو کوئی اللہ کے علم میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے جو ایک چھینٹا ہی کہہ لیں وہ جو ہے نا وہ ایک ہم تک پہنچایا ہوا ہے، یعنی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اچھا
قال لہو کہنے لگے موسیٰ، اب یہاں سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 66 سے. قال لہو کہا اسے یعنی خضر علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام نے، هل اتبعک کیا میں پیروی کروں آپ کی، علی اس پر، ان تعلمنی کہ آپ سکھلائیں مجھے، مما اس میں سے، علمتا جو آپ سکھلائے گئے، رشدہ ہدایت یعنی جو آپ کو سمجھ بوجھ رشد ہدایت اللہ نے دی ہے، کیا اگر آپ مجھے اس بات کی پرمیشن دیتے ہیں تو میں آپ کی پیروی کروں، آپ سے کچھ حاصل کر سکتا ہوں، کچھ نالج جو ہے وہ لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ خود پیغمبر ہیں، پیغمبر کو پتہ چلا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ کچھ جاننے والا ہے اور انہوں نے سفر کیا ہے. ٹھیک ہے، اس بات پہ میں نے پہلے بھی ایک دن یہ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم سے بھی زیادہ کوئی جاننے والا ہے تو ہم فوری وہاں پر جاتے ہیں اور سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سفر کر کے ہم اس کی بات کو سنتے ہیں، تو اس طرح کا سفر بھی مبارک ہوتا ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے ہیں اور پھر انہوں نے کنٹینیوسلی پیدل گئے ہیں، جس طرح بھی پیدل ہی تھا. اگر آپ نے دیکھیں کہ فرتدہ علی آثارہما قصصا میں پیدل ہی سفر تھا، اونٹ پر نہیں تھا، کسی گھوڑے پر نہیں تھا، کسی کشتی پہ، کسی جہاز پہ، کسی گاڑی موٹر سائیکل کسی چیز پر بھی نہیں، پیدل سفر تھا. تو اس کا مطلب ہے وہ پیدل سفر کر کے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں. تو یہ ان کی یعنی اگر کوئی جیسے کہ ابھی آج ہماری بھی ملاقات ہوگی، ایک ہماری بڑی محترم ہے، ان سے نہیں آ رہے، اچھا چلیں، تو وہ اب ہمارے پاس خود چل کے آ رہے تھے، بہرحال نہیں آ رہے. تو اسی طرح جیسے ہی آپ دیکھیں کہ کوئی خاص علم والا ہے تو آپ اس کے لیے نکلیں، سفر کریں اور اس سے نالج حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس سے آپ اگر اس سے محبت، اللہ سے محبت کے لیے، ملاقات کے لیے، صرف جسٹ کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور اللہ سے ملاقات، اللہ کے لیے ہم نے اس سے ملنا ہے، تو بھی آپ کا نام جو ہے ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا کہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت، بلکہ آپ لوگوں کا جو یہ آنا ہے ایک علم حاصل کرنے کے لیے تو آنا ہے، لیکن ایک آپ کا سفر کر کے آنا، کیونکہ آپ لوگ دور دور سے آتے ہیں، تو یہ بھی آپ کا ایک اس میں بھی شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کی یہ بھی نیت کر لیں، ڈبل اجر ہو جائے گا، ایک علم کا اور ایک آپ اللہ کی محبت کے لیے. تو اللہ کے لیے جو محبت کرنے والے، جس سے ہم جمعرات کو اکٹھے ہوتے ہیں اور ادھر اکٹھے ہوتے ہیں، اور کہیں اگر اور ہم اکٹھے ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ گئے، ٹھیک ہے، یا ہم لوگ آگے وہاں پہ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ ایسے لوگوں کو نصیب کرتے ہیں. جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ دو ایسے محبت کرنے والے جنہوں نے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. کوئی پارہ قرآن کا ایسا نہیں کہ اس پیغمبر کا، اس جلیل القدر پیغمبر کا ذکر نہ ہو. اور یہ پیغمبر ان سے جا کے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اے خضر، کیا آپ مجھے سکھلا سکتے ہیں کچھ؟ کیا بات ہے، اتنا نالج، اتنا سب کچھ، اور اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ، یہ ان کی بات مجھے بڑی پسند آئی. قالا کہا انہوں نے، خضر نے، انکا بے شک آپ، لن تستطیع، میں اس کا تھوڑا سا صیغہ نا چینج کر رہی ہوں، آپ اپنا بے شک شیئر کر لیں، آپ بیچ میں آ جائیں، ادھر آ جائیں، اس طرح انہیں سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ وہ، ہاں جی میم آپ بیچ میں آ جائیں. اچھا، قال کہا خضر نے، انکا بے شک آپ، لن ہرگز نہیں، اب لم نہیں آیا، لن ہرگز نہیں، یعنی سب سے اوپر کا درجہ یہ نہیں کہ جو وہ صیغے آتے ہیں، ہرگز نہیں، تستطیع آپ استطاعت رکھتے، معی صبرا میرے ساتھ صبر کی. خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر کی ہرگز استطاعت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، یعنی انہیں پتہ تھا کہ جو علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ پیغمبر تھے، اور جو علم خضر کے پاس تھا وہ موسیٰ کے پاس نہیں تھا. اس لیے انہوں نے لن کا صیغہ سے لگایا، لن تستطیع معی صبرا، بے شک آپ ہرگز استطاعت نہیں رکھتے میرے ساتھ صبر کی، کہ جو کچھ وہ کریں گے وہ یہ پوچھیں گے ضرور، سوال ضرور کریں گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور کس طرح آپ صبر کر سکتے ہیں، اور کس طرح آپ صبر کر سکتے ہیں، علی اس پر، ما جو، لم نہیں، تحط آپ نے احاطہ کیا، بھی جس کا، خبرہ علم سے، یعنی خبر واقفیت کے لیے بھی آتا ہے اور خبر کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اصل میں خبر ہی ہے جس کو خبرہ لکھا ہوا ہے، اور علم بھی ہے اس کے لیے.
ایسی بات جس کی آپ کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، جس کا کوئی آپ کو علم ہی نہیں ہے، جس سے آپ کو کوئی واقفیت ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں ہیں، اس پہ آپ صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے اس بات کی خود ہی تصدیق کر دی ہے۔ قال کہنے لگے موسیٰ ستجدنی یقیناً، عنقریب یا یقیناً، یہاں پہ سین یقیناً کے لیے آیا، ستجدنی عنقریب آپ پائیں گے مجھے، سین تاج اور اجد وجد اور نی 4 لفظ آئے ہیں جن میں 4 یہ لیٹر آئے ہیں جن میں 4 الفاظ ہیں، یعنی پورے جملے بنے ہیں۔ عنقریب آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، صابرن صبر کرنے والا۔ دوسری مرتبہ آ گیا سورہ کہف میں انشاءاللہ، نہیں پہلی دفعہ آیا، ہاں پہلی دفعہ آیا۔ ایک دفعہ وہ جس میں اللہ کے نبی بھول گئے تھے، تو یہ وہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، سوری ہاں ماشاءاللہ اور انشاءاللہ دونوں چیزیں آئیں گی۔ صابرن صبر کرنے والا، ولا عاصی اور نہیں میں نافرمانی کروں گا۔ کہاں سے نکلا عاصی؟ عاصی اسو سے، ہاں ٹھیک ہے، عین صاد واو بھی ہے اور عاصی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو یعنی نافرمانی کرنے والا۔ عاصی اور نہیں میں نافرمانی کروں گا، لکا آپ کی، امرن کسی بھی کام میں، کسی بھی معاملے میں، یعنی آپ جو بھی کام کر رہے ہوں گے آپ مجھے نافرمان نہیں پائیں گے۔ قال کہا خضر نے، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، ہاں جی 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 بالکل جی 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 ہاں جی، تقریباً دوسری دفعہ آ گیا، ادھر پورا آ گیا انشاءاللہ اور ادھر یہ آ گیا۔ اچھا، قال کہنے لگے خضر فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، پھر اگر اتبعتنی پیروی کریں آپ میری، اگر آپ میری پیروی کرنا ہی چاہتے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ چلنا ہی چاہتے ہیں، تو شرط کیا ہے؟ فلا تسألنی، تو پس نہ آپ سوال نہ کرنا مجھ سے۔ کہاں سے نکلا تسألنی؟ سألہ، ٹھیک ہے، سین حمزہ لام، سألہ، بس آپ پوچھئے گا نا مجھ سے کچھ بھی، عن شیئن کسی چیز کے بارے میں، عن شیئن، شیئن کیا ہے؟ اس میں نکرہ ہے، کسی بھی چیز، کوئی بھی بات آپ نے مجھ سے پوچھنی نہیں، انٹرپٹ نہیں کرنا، کوسچن نہیں کرنا۔ اور یہ کوسچن کیا تھا؟ یعنی جسٹ کوسچن ہی نہیں کرنا، بلکہ آپ نے انٹرپٹ نہیں کرنا، مداخلت نہیں کرنی، کسی، بس آپ نے خاموش رہنا۔ ان کا مطلب یہ تھا، ایک تو ہوتا نا کہ ایک سوال کرنا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، انہوں نے یہ تو کہا ہی نہیں۔ اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا، اب ہم دیکھیں گے نا، پڑھیں گے نا، پہلے انہوں نے سوال کوئی نہیں کیا، پہلے انہوں نے تعجب کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے ایک جگہ پہ انہوں نے جو ایک مطلب ایک اظہار کیا کسی چیز کا، اور تیسری جگہ پہ انہوں نے نا وہ کیا تھا، مشورہ دیا تھا۔ ابھی جیسے ہم پڑھیں گے آگے پتہ چلتا جائے، کوسچن انہوں نے کہیں پہ بھی نہیں کیا۔ خضر کہہ رہے ہیں اگر آپ میری پیروی کریں تو آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا کسی چیز کے بارے میں، حتیٰ یہاں تک کہ احدث میں بیان کر دوں۔ حدث، حدث یہ کہاں سے نکلا؟ ہا دال سا، حدث کسے کہتے ہیں؟ بات کرنے کو، ٹھیک ہے، بولنے کو، بات کرنے کو، بیان کرنے کو، حدیث بھی یہیں سے نکلا۔ احدث جب تک کہ میں خبر نہ دوں یا بیان نہ کر دوں، لکا آپ کے لیے، منہ اس کا، اس ذکراً اس کا ذکر، یعنی میں اس کے بارے میں، اس کی چیز کے بارے میں آپ کو ذکر کر کے بتا نہ دوں، تب تک آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ فانطلقا، پس وہ دونوں چل دیے۔ اچھا ایک اور چیز ہے، ایک تو آدم علیہ السلام کا واقعہ، اور ایک واقعہ حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان میں آپ ایک چیز آپ کامن دیکھیں گے، تثنیہ کا صیغہ، تثنیہ کا صیغہ دیکھیے گا، فانطلقا فوجدا، ٹھیک ہے، بار بار آپ یہ دیکھیں، اذا رکبا اہلہ، نہیں اہلہا تو نہیں، اسی طرح جیسے آتے جاتے ہیں لقیا، ٹھیک ہے، یہ تثنیہ کا صیغے آپ کو یہاں پر، آپ بلکہ اس کو اپنی نوٹ بک پہ الگ سے یہاں پر رائٹ بھی کر سکتے ہیں، ابھی نہیں، بعد میں جب آپ اپنا نوٹس بنا رہے ہوں تو تثنیہ کے صیغے آپ نکال کے اسے نوٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فانطلقا، پس وہ دونوں چل دیے۔ اچھا دونوں کا ذکر ہے، تیسرا کہاں پہ ہے؟ یوشے کہاں گئے؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے جب آپ پڑھ رہے، کبھی پڑھا آپ نے سورہ کہف کو اتنے غور سے؟ فانطلقا، بس وہ دونوں چل دیے۔ تیسرا کہاں ہے؟ یا تو تیسرے جو ہے جسٹ فالو کر رہے ہیں، کیونکہ وہ شاگرد کے بھی شاگرد ہیں، وہ چپ ہیں، بالکل خاموش ہیں، جسٹ فالو کر رہے ہیں، یا پھر یوشے وہیں کہیں رہ گئے ہیں،
اور مجھے تو نہیں لگتا کہ یوشع وہی رہ گئے ہوں گے، یوشع بھی ساتھ ہی ہوں گے، لیکن اللہ نے ذکر کوئی نہیں کیا. اللہ نے کہا فن طلقا، ابھی اللہ کہہ رہے ہیں وہ دونوں چل دیے. ٹھیک ہے، میں بھی جسٹ فالو کر رہے ہوں، اور یا پھر وہ وہیں رک گئے ہوں، کیونکہ اصل مطلوب تو موسیٰ علیہ السلام، طالب تو جو تھے وہ یہ تھے، جو موسیٰ تھے، وہ دونوں چل دیے حتیٰ یہاں تک کہ اذا رکیبا، جب وہ دونوں سوار ہو گئے. ابھی دونوں کا لفظ آئے گا، سب میں دونوں کا ہی آئے گا. رکبہ رکبہ سواری کو کہتے ہیں، اور رکیبا وہ دونوں سوار ہو گئے. فی السفینہ تھی، کس میں؟ کشتی میں. فلک بھی آیا، سفینہ بھی آیا. جی فلک جو ہے اکثر بڑے بحری جہازوں کے لیے میں بھی آیا ہو، کشتیاں جو بڑی بڑی بادبان کشتیاں ہوتی ہیں، اور سفینہ چھوٹی کشتی. اب دیکھیں یہ چھوٹی کشتی تھی جو کہ آگے انہوں نے نقصان پہنچایا. پھر یہ بادبان جہاز بڑا بحری جہاز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ سفینہ ہے. وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں. خرق کہا تو انہوں نے جو خضر ہیں انہوں نے اس میں سوراخ کر دیا. خرق کہتے ہیں بے ترتیبی سے کسی چیز کو پھاڑنا. ایک تو آیا تھا فرق پہلے ہم نے کل پرسوں پڑھا تھا ان کا جو واقعہ پڑھ رہے تھے آل فرعون کا، تو کہ انہوں نے اس میں سمندر کو پھاڑا اور پھر وہ بنا راستہ. تو یہ خرقہ ہے. خرقہ کہتے ہیں کہ بے ترتیبی سے کسی چیز کو الگ کرنا. تو انہوں نے اس میں خرقہ سوراخ کر دیا، یعنی اسے عیب دار کر دیا. ساری کشتی خراب نہیں کر دی تھی، صرف عیب لگایا تھا. قال کہنے لگے موسیٰ اخرقتھا، کیا آپ نے سوراخ کر دیا اس میں؟ اب یہ تعجب کیا انہوں نے. پہلی دفعہ کیا کیا لکھ دیجئے گا، تعجب کیا. ٹھیک ہے، کوسچن پھر بھی نہیں کیا. کیا آپ نے سوراخ کر دیا اس میں؟ لتغرق اہلھا، تاکہ آپ ہلاک کر دیں، غرق کر دیں اس کے مالکوں کو یا اس کے سواروں کو، جو اس میں بیٹھے ہوئے کشتی میں سوار ہیں. لقد جئت، البتہ تحقیق، شیئا امرا، کیا ہے آپ نے، لائے ہیں آپ، شیئا ایک چیز، امرا بہت بڑی، بڑی عجیب، تعجب انگیز. امرا اصل میں ہم ایک پہلے بھی یہ والا لفظ اسی میں ہی پڑھ چکے ہیں سورہ کہف میں. اصل میں آتا ہے یہ کسی بہت بڑی تعجب انگیز بات کے لیے کہا جاتا ہے، جہاں پہ وہ پوچھ نہیں رہے تھے کہ سوال کر رہے تھے کہ کوئی کتنے دن ٹھہرا، پھر یہ وہ سارا. اچھا، کہنے لگے موسیٰ کہ آپ تو یہ بہت بڑی عجیب چیز لائے ہیں. اچھا، قال کہنے لگے خضر علیہ السلام الم اقل انکا، کیا نہیں میں نے کہا تھا آپ سے کہ بے شک آپ لن تستطیع معی صبرا، ہرگز نہیں آپ استطاعت رکھتے میرے ساتھ صبر کی. انہوں نے اس وقت ان کو کچھ نہیں بتایا، بس انہوں نے یہ کہا کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. قال کہنے لگے موسیٰ لا تؤاخذنی، نہ آپ مواخذہ کریں میرا، نہ پکڑیں آپ مجھے، بما اس پر جو نسیت میں بھول گیا، ولا ترہقنی اور نہ رہقا پہلے بھی آ چکا ہے، نہ آپ سختی کیجئے مجھ پر، یوں کر لیجئے. ٹھیک ہے، ایک پہلے بھی لفظ آیا یہاں پہ، نہیں وہ آگے آئے گا میرے خیال میں. ولا ترہقنی اور نہ آپ سختی کیجئے مجھ پر، من امری میرے معاملے میں، اسرا تنگی کر کے. بیٹے یہ فاریہ یہ مائک بند کرو. اچھا، ولا ترہقنی اور نہ آپ سختی کیجئے، چھا جائیے مجھ پر، من امری میرے معاملے میں، اسرا تنگی کر کے. یعنی اب نا وہ ایک قسم کے یوں کہہ لیں کہ شاید وہ کنفیوز ہو رہے تھے، یہ کیا ہو رہے تھے کہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا ہے. اب انہیں تو نہیں پتا تھا کہ کیوں کیا، تو وہ اپنے کنفیوژن کا بھی اظہار کر رہے تھے کہ آپ مجھ پہ سختی نہ کیجئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور آپ دیکھیں وہ پیغمبر ہیں اور شروع سے وہ امر بالمعروف اور وہ نہی عن المنکر کا حکم دیتے آ رہے ہیں پیچھے سے. ظاہر بات ہے انہوں نے تو جو چیز دیکھنی ہے اس کے بارے میں منع کرنا ہی ہے نا، یا پوچھنا ہی ہے نا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. تو اس لیے فانطلقا، پس پھر وہ دونوں چل دیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا لقیا، جب وہ دونوں ملے، لقا سے، القاء سے بھی لقا کل ہم پڑھے تھے اس کو. جب وہ دونوں ملے، غلامن ایک لڑکے کو، غلام ٹین ایج جو لڑکے ہوتے ہیں جس طرح وہ،
تو غلامن ایک لڑکے کو فقط الہو تو انہوں نے خضر نے اسے قتل کر دیا. قال کہنے لگے موسیٰ اقتلت کہ آپ نے قتل کر دیا اسے نفسن ایک جان کو زکیتن جو پاک تھی بغیر نفس بغیر کسی جان کے بدلے زکیتن ٹھیک ہے. قال موسیٰ نے کہا کہ آپ نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا جو پاک تھی. بغیر کسی جان کے بدلے کا کیا مطلب؟ بغیر نفسی کا کیا مطلب؟ ہاں جی جی بالکل قتل کے بدلے قتل یعنی وہ قاتل بھی نہیں تھا اور زکیہ پاک بھی تھا. زکیہ اکثر لوگ زکیہ کو نا زال سے لکھتے ہیں، حالانکہ یہ زال سے نہیں ہوتا زا سے ہوتا ہے. اکثر لوگ اس کی سپیلنگ بھی رانگ لکھ رہے ہوتے ہیں. اکثر لڑکیاں زکیہ جن کا نام، اور یہ نام اگر آپ لکھیں نا نام رکھیں تو یہ نام آپ یہ سوچ کے رکھیں اصل میں زکیہ تو کہتے ہیں پاک جو بالکل پاک صاف ہو گیا. نام رکھیں تو آپ اس نیت سے رکھیں کہ آپ اس نیت سے رکھ رہے ہیں کہ میں گناہ کر اگر ہوتا بھی ہے تو اس کو معافی مانگ کے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا چاہتا ہوں. یعنی نام کی یہ جو سپیلنگ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں اکثر لوگوں کے ہوتے. تو یہ دیکھیں زکیہ یہ لفظ ہے ٹھیک ہے. بغیر نفس ایک پاک جان جو کہ جس کو آپ نے قتل کر دی. لقد جئت شیئا نکرا البتہ تحقیق لائے ہے آپ ایک چیز انتہائی ناپسندیدہ. نکرا نکرا کا مطلب یعنی جس کا انکار کیا جائے، ایسی چیز کہ جس کا انکار کیا جائے ٹھیک ہے. جیسے منکر ہو لفظ ہوتا ہے اسی طرح ہاں جی وہ بھی جی. تو البتہ آپ نے ایسا کام کیا ہے جو کہ انتہائی ناپسندیدہ ہے جس کا ہم انکار ہی کر سکتے ہیں. اتنا کر لیں بس ٹھیک ہے. سیونٹی فور آیت نمبر 74 تک ہوا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ہم اسی سے اسٹارٹ کریں گے کل بھی ٹھیک ہے. اب آپ کل سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک.